نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم عليك يا سيدي. اس ہستی پاک کا ذکر ہم جیسے کامل بندے اس لیول پہ نہیں کر سکتے جس پہ ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہمارے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارے محترم بھائی سنی تحریک کے نامی گرامی لیڈر ناصر بھائی نقشبندی صاحب نے یہ اہتمام فرمایا اور اس حوالے سے ہمیں بھی اس مبارک مقدس محفل میں آقا کریم علیہ السلام کے ایک نمایاں عاشق اور آپ کی کچہری کے بڑے آفیسر کے بارے میں گفتگو کر کے شرف حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا. 1992-93 کی بات ہے. ان دنوں میں ایک بس میں بیٹھا تھا تو ایک دوست آبے کو سے پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے. میں بھی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا پڑھتا رہا. جب وہ اترنے لگے تو میں نے وہ کتاب دیکھی. ذہن میں شوق پیدا ہوا کہ اس طرح کی کتاب پہلے تو کبھی نہیں دیکھی، تو کبھی خرید کے پڑھیں گے. وقت گزر گیا، کچھ مہینے، سال، 2 سال. اب مجھے وہ کتاب تو بھول گئی لیکن اس میں سے جو پڑھا تھا وہ چیزیں یاد رکھ گئی. ایک دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے دوست میرے گاؤں میں گئے تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ یار اس طرح کی ایک کتاب تھی. اس نے کہا کہ قبلہ حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، آپ کے پاس سے وہ کتاب آپ کو مفت مل سکتی ہے. میں نے کہا اچھا. اگلے روز میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مسجد شریف کے اس سائڈ پہ ایک حجرہ جہاں پہ آج کل مکتبہ کے ساتھ والا کمرہ ہے وہاں آپ تشریف رکھتے تھے اور زرد رنگ کی ایک نیم پلیٹ باہر لکھ کے لگا رکھی تھی کہ براہ کرم مجھے بدھ کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک ملاقات کے لیے تنگ نہ کریں کیونکہ یہ وقت میری سرکار پر درود پاک پڑھنے کا. مدرسہ کے طالب علموں نے مجھے رہنمائی کی کہ اس دروازے کو کھٹکائیں، وہاں سے کتاب ملی. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک دوست جو آپ کی خدمت پہ مامور تھے وہ تشریف لائے. ان کو مقصد بیان کیا تو حضرت صاحب نے گرمی کافی تھی، جون جولائی کے دن تھے، کتاب موجود نہیں تھی لیکن وہ اہل نظر تھے، جانتے تھے کہ اس وقت جو بندہ آیا ہے وہ تو ہر بندے کو جانتے ہیں لیکن جس نے وہاں پہ جانا ہے اس نے بیعت پانا ہے. جانتے تھے کہ یہ بندہ جو طلب سے آیا ہے اس کو اگر کتاب نہ ملی تو شاید اس کا قبلہ درست نہ ہو. آپ نے اس دوست کو کہیں بھیجا، وہ کافی دیر کے بعد کہیں سے تلاش کر کے لایا. وہ کتاب میں نے 92-93 سے لے ہمارے محترم مقام سلیم بھائی نے ہمیں تیار کر کے منظم کر کے ہمارے حوالے کر وہ سنی تحریک کا پلیٹ فارم ہمارے پاس آپ کے پاس موجود ہے. آپ دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، علماء کرام اور ہمارے پیارے بھائی جو طالب مصطفیٰ نوری صاحب کے مدرسہ کے رونما ہیں، الحمدللہ فیصل آباد سے جس ہستی نے جا کر سلیم بھائی کا جنازہ پڑھا وہ ہستی ہے طالب مصطفیٰ نوری صاحب. ان کے لیے ہمارے دل ہر وقت اتنی محبت سے معمور ہوتے ہیں، سرشار ہوتے ہیں کہ جی کرتا ہے کہ ان کے لیے اتنی دعائیں، اتنی محبتیں بکھیریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ان پہ بے شمار رحمتیں ہر وقت نازل. جب بھی ہم طالب مصطفیٰ نوری صاحب سے ملتے تھے تو وہ اتنی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ آپ میرے بھائی کے بچے آ گئے. ماشاءاللہ
تو یہ باتیں ہیں دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ان کے ذریعے یہ ایک ہمارے لیے حضرت صاحب کی زندگی مشہد راہ، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو اس راستے پہ لگایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے پودے، محبت کے درخت انہوں نے بنا کر ہمارے سامنے کھڑے کر دیا۔ تو اس کی روشنی میں بے شمار آپ کے اور بھی آب کوثر کے حوالے سے واقعات ہیں۔ جو سب سے پہلی آب کوثر کی کانفرنس ہوئی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ بھی اس کا بھی کنیکشن جا کر درود پاک کی جڑوں سے ملتا ہے۔ یہ 92-93 کے دنوں میں ہی وہ پہلی آب کوثر کانفرنس تھی، تو شہر میں اشتہار لگے، مجھے بھی شوق ہوا کہ اس میں شامل ہوں گے، لیکن کچھ مصروفیات ایسی بنی تو میرا ذہن بدل گیا مصروفیات کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ اس دن کسی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے کہیں پہ آمد کی وجہ سے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ پکڑ رکھی تھی، میں وہاں پہ اپنے گاؤں نہ جا سکا اور آب کوثر کانفرنس میں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک وہ جو سارے کا سارا اہتمام تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے درود پاک پڑھا، آب کوثر کتاب پڑھی، اس سے فیض یاب ہوئے، فائد اٹھائے، اور ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بخشے یا ان کے جو مسائل حل ہوئے، انہوں نے مختلف اوقات میں حضرت صاحب کو خطوط لکھے تھے۔ تو حضرت صاحب نے جو خطوط ان کو موصول ہوئے تھے، آپ نے وہ تمام کے تمام لوگوں کو بذریعہ خط انوائٹ کیا کہ ہم نے آب کوثر کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اور جو بیویوں کے خط تھے ان کو حکم تھا کہ آپ اپنے مردوں کو بھیجیں۔ تو ان میں ایک دوست نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وہ اور ان کی بیوی لاہور سے فیصل آباد کی طرف آ رہے تھے۔ جب شاہ کوٹ کے قریب پہنچے تو کار میں سے تیل ختم ہو گیا اور اس نے کار سائڈ پہ لگا دی۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ بھی ختم ہو گیا نا، کوئی بات نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو درود پاک پڑھے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہماری کار میں آب کوثر کتاب پڑی ہوئی ہے۔ آپ نیچے اترے، وہ کہتے ہیں محترم کہ میری بیوی نے مجھے نیچے اتارا، سڑک کے سائڈ پہ کچی مٹی پٹڑی سی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم بیٹھ گئے، 15-20 منٹ درود پاک پڑھتے رہے۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ سلم مارو، وہ کہتا ہے تیل تو ہے نہیں، سلم کیوں ماروں؟ بیوی کہتی ہے کہ نہیں، تمہارا زور لگتا ہے، سٹارٹ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی چابی لگائی، کار سٹارٹ ہو گئی۔ آگے جا کر جو قریبی پیٹرول پمپ آیا، وہاں پہ میں نے پیٹرول ڈالنے والے لڑکے کو چابی دی کہ یہ لو تیل ڈال دو۔ جب اس نے وہ ٹینکی کھولی تو وہ آ کر کہنے لگا بھائی جان اس میں تو 75% پیٹرول ہے۔ وہ دوست فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ تو بالکل بند تھا نظام، 75% پیٹرول کیسے آ گیا؟ جا کے دیکھا تو واقعی کہتے ہیں کہ 75% پیٹرول تھا، اور میری خوشی کی انتہا نہ نہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے، آب کوثر کی فضیلت کے حوالے سے میں نے اس روز مغرب سے لے کر تقریباً 9-9:30 کے قریب تک سنے، وہ بھی گرمیوں کے دن تھے۔ اب میرے ذہن میں خیال آیا کہ پبلک ٹرانسپورٹ تو پکڑی ہوئی ہے، اتنے بڑے لوگوں کے اتنے کام ہوتے ہیں، تو میرے لیے ٹرانسپورٹ کے بندوبست نہیں بنے گا۔ میں وہاں سے آیا، واقعات ختم ہو چکے تھے، ابھی علماء کرام کے بیانات 3 یا 4 کے ہونے تھے۔ یوں ہی میں اسٹاپ پہ آیا ہوں تو چند منٹ کے بعد ایک خالی بس آئی۔ میرے گاؤں کے وہ ڈرائیور لیڈر تھے ایریے کے، تو میں نے ان سے حیرانی سے کہا کہ یار یہ مغرب تک تو اتنا رش تھا کہ سواری سنبھال نہیں سکتے تھے، تو آپ خالی غائب جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مغرب کے وقت اتنی سواری تھی کہ ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا میری بس۔ یوں ہی میں استیانے گیا ہوں تو کسائیوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے بکرے بکر منڈی میں چھوڑ رہے ہیں۔
तो मैंने उनसे 3-4 गुना किराया लिया, जितना मांगा उन्होंने उतने दे दिया। अब मैंने वहाँ पे उनके बकरे उतारे और खाली क्लीनर को कहा गाड़ी ये बारी बंद कर दो, सीधे जाकर आराम कर दो। तो एक रेक्स सिनेमा के करीब से एक दोस्त ने हाथ दिया, वो कहते हैं ये देखो बैठा हुआ है, ये छोड़ने वाला बंदा हाथ दे, और दूसरे आप हैं। सिर्फ उस बस में हम 2 बंदे इस्तेआने चले। तो ये सारे की सारी निज़ाम, सारे का सारा सिलसिला, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने जिस पटड़ी पे डालने के लिए हजरत साहब ने मुझे वो किताब अता फरमाई थी, इन तमाम चीज़ों ने मिला के हमें उस पटड़ी पे डाल दिया। फिर दूसरी आबे कौसर कॉन्फ्रेंस हजरत साहब ने दारा तबलीगुल इस्लाम में अरेंज फरमाया। वहाँ पे कोई 3-3:30 का वक्त था, तो मेरे कान में मुझे थोड़ी सी ऊँघ आ रही थी, तो मेरे कान में आवाज़ पड़ी कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते तशरीफ लाए। और यूं ही वो कान में आवाज़ पड़ी तो इतनी खुशबू महसूस हो रही थी कि उस तरह की खुशबू आम रूटीन में कभी मिलने को नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मोहब्बत में इजाफा करती हैं। पिछले साल की बात है, 3 जनवरी को हजरत साहब का जब दुरुस्त था, उस दिन धुंध बहुत थी। हमारे दोस्त जिन्होंने सिंधी ज़बान में आबे कौसर का तर्जमा किया है, उन्होंने सिंध से तशरीफ लाना था, और प्रोफेसर नसीर साहब के दोस्त थे कुछ, उन्होंने स्वाद से आना था। तो वो मुझे कह रहे थे कि दोस्तों ने आना है तो उनसे भी मिलना है, आप लाजमी है। मैंने कहा आना ही आना है जब हजरत साहब का उर्स है। बहरहाल मैं वैगन में बैठा तो चंद मील के फासले पे जाके धुंध इतनी थी कि आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ड्राइवर ने अपना किसी चीज़ को क्रॉस करने के लिए जब राइट साइड पे आया तो आगे ट्रैक्टर आ रहा था फैसलाबाद सिस्ताने की तरफ, और उसमें वो टकराई। ड्राइवर अक्लमंद था, अल्लाह पाक ने करम किया, ब्रेक लग गई। लेकिन उसके बावजूद मेरे गोटे से नीचे शलवार पजामा कट इतना लगा कि 5 टाँके लगे। और मैंने मोहब्बत में जानबूझ के इसलिए नहीं देखा कि थोड़ी बहुत सट लगी जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आए दोस्तों से मिले तो मैंने कहा मामूली सी कोई दवाई लगा लेंगे। जब प्रोफेसर नसीर साहब को वो जख्म दिखाया तो वो कहने लगे टाँके लग रहे हैं। मैंने कहा चलो खैर, तो 5 टाँके लगे। ये तमाम की तमाम सूरत हाल, मोहब्बत के वाक़यात, इनसे बंदे के दिल में मजबूती और शौक में इजाफा होता है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को की असर रहमतुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खैर हमारी कामिल बख्शिश फरमाए, दीन और दुनिया के मसाइल और मसाइल से हमेशा